آج کی خراب سیاست نے اس کو ایک لگژری اور پریویلیج بنا دیا ہے، چنانچہ لوگ پیسے دے کے جو تیسرے درجے کے ممالک ہیں ان میں پیسے کروڑوں دے کر حکمران بنتے ہیں اور پھر اربوں میں کماتے ہیں۔ ڈر اتنا تھا کہ یہ اتنی خطرناک ذمہ داری۔ عمر، اگر ایک کتا دریائے دجلہ کے کنارے، یعنی وہ اصل میں دریائے دجلہ اس وقت مدینہ کی حکومت کا سب سے آخری حد تھی، اگر وہاں پیاسا مر جائے تو عمر تیرے سے سوال ہوگا۔ ایک اصول آپ نے بیان فرمایا، آج کل یہ جھگڑا چل رہا ہے نا کہ حکمران کوئی لا رہا ہے یا خود آ رہا ہے، یہ مسئلہ ہے نا، اور حکمران وہ عوام کی مینڈیٹ کا آ رہا ہے یا کسی چند لوگوں نے کمرے میں طے کر کے لا رہے ہیں۔ باقی یہ بات اصولی بات یاد رکھیں، اللہ میں سمجھتے، دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ This is not a place for the results۔ ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں نا، آج صبح میں نے بھی تھوڑا دیکھنا شروع کیا، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو عمر اس کو 5-6 باتیں فرماتے تھے۔ ایک بات یہ فرماتے تھے کہ دیکھو میں تمہیں اس لیے نہیں بھیج رہا کہ تم لوگوں کی جان کو خون حلال کرو، لوگوں کا مال کھاؤ، لوگوں کی عزتیں کھاؤ، لوگوں کی چمڑی ادھیڑو، میں تمہیں اس لیے نہیں بھیج رہا۔ خبردار اگر لوگوں کا جان مال تم سے محفوظ نہیں، بلکہ میں تمہیں لوگوں کی جان مال عزت محفوظ کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تو حکمران کی بات مانو، یعنی جائز چیزوں میں جو عام ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، جیسا بھی آدمی آ جائے اب اس کی بات ماننی ہے۔ آپ یہاں پڑھے لکھے حلقوں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ بھئی آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرو، آپ کا کام تھا ووٹ ڈالنا، آپ کا کام تھا صحیح بات ریز کرنا، آپ نے کر دیا۔ اب آگے جو کام آپ کا نہیں ہے اس میں آپ نہ پڑھو، آپ جج نہیں ہو۔ تو اس لیے ہمارے پاس اس کی رہنمائیاں کافی زیادہ ہیں۔ میں نے جو آیت خطبے میں تلاوت کی وہ بھی اسی سے متعلق ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ حکومت کا مالک ہے، یعنی حکومت دینے والا، اصل جو بادشاہ دنیا چلانے والا تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو حکومت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس سے حکومت چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، پوری خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں، دنیا کے کسی انسان کے ہاتھ میں ساری خیر آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً اللہ آپ ہی دنیا کے ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو حکومت دینا لینا اللہ کا کام ہے۔ نہ حکومت دینے کا یہ مطلب ہے کہ جس کو حکومت دی گئی ہے وہ بڑا اچھا آدمی، اللہ راضی ہے اس سے۔ نہ حکومت لینے کا یہ مطلب ہے کہ جس سے حکومت لی گئی ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے دنیا کی بہت بڑی۔ صحابہ کرام کی اور اسلام کا جو نظریہ سیاست ہے اس میں حکمرانی کو ایک بہت بڑا بھار سمجھا جاتا ہے۔ لوگ ڈرتے تھے صحابہ اور بعد میں کہ ہمیں حکمرانی نہ دو۔ ایک آدمی کو حضرت عمر نے ایک صحابی کو کہا کہ تمہیں میں فلاں جگہ کا گورنر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین نہیں ہم نے نہیں، میں نے نہیں بننا، میں نے ان کو پتا تھا امیر المومنین کیا کرتے ہیں، ابھی میں بتاؤں گا عمر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا، تم یہ سارے بوجھ میرے اکیلے پہ ڈال دو اور میں حکومت کا بوجھ برداشت کروں، تم سب کو میرے ساتھ مل کے اٹھانا پڑے گا۔ تو that was a liability, a big responsibility, not something luxury۔ آج کی خراب سیاست نے اس کو ایک لگژری اور پریویلیج بنا دیا ہے، چنانچہ لوگ پیسے دے کے جو تیسرے درجے کے ممالک ہیں ان میں پیسے کروڑوں دے کر حکمران بنتے ہیں اور پھر اربوں میں کماتے ہیں۔ یہ نظریہ ہی بنیادی طور پہ غلط ہے۔ بیسک ڈیموکریسی بھی یہی کرتی ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آگے پیش کرتے ہیں، میں حکمران۔ اس نظریے کو اسلام نے توڑا ہے کہ یہ ایک مسئولیت، ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس میں ہم آج 2 باتیں کریں گے۔ پہلی بات کہ اب یہ جو الیکشن میں حکومت کا کیا حقوق ہیں، رسپانسبلٹی کیا ہے جو بھی حکومت ہو، کہ علماء اور اہل علم اور دین کے طالب علم کی ذمہ داری تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے کہ جو دین کے طالب علم قرآن حدیث کے ہوتے تھے وہ اماموں، حکمران، سلطان کے پاس جا کے اس کو نصیحت کرتے تھے۔ اس کی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے بتانا بھائی آپ کا یہ۔ اور نمبر 2، ہم جو عوام ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے، کیا کام ہمارے، کون سے کام کے ہم مکلف ہیں، کون سے کام کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری پر پہلے آتے ہیں کہ اس وقت جو انتخابات میں حکومت آئے گی، اگر کوئی ہماری بات سنے گا، اور امید کرتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت سارے اچھے لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ایک کے دل میں بھی بات ڈال دے تو میرا تو عمل نامہ ہو گیا پکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا حکمران رسول اللہ کے بعد تاریخ اسلامی میں خالی کوئی گزرا ہے۔
یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ایک دو اور عمر عبدالعزیز کے بعد ایک اور عمر آیا تھا تو اسلام کبھی زوال پہ نہ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آخری سفر حج سے جب واپس آ رہے ہیں اور ان کی حکومت کا شاہکار 13 سالہ دور گزر چکا ہے، جس میں عالم اسلام کہاں دنیا میں پہنچ چکا ہے، عدل کا نظام، پولیس کا نظام، ڈاک کا نظام اسٹیبلش ہو چکا ہے، کمیونیکیشن کا نظام، اسکولز اور کالجز اسلامی درسگاہیں بن چکی ہیں، کورٹس بن چکے ہیں، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، یہ سارا سسٹم آ چکا ہے، باقاعدہ وظیفے اور حکومت کی گریڈنگ شروع ہو چکی ہے، اسٹیبلش ہونا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہم آتے ہوئے، اور ایک اللہ اگر آپ مجھے اس حال میں اٹھا لے نا دنیا سے کہ لا علی ولا لی، نہ اس حکومت کا مجھے کوئی ثواب ملے نہ گناہ ملے، تو میرے لیے بہت کافی ہے۔ ڈر اتنا تھا کہ یہ اتنی خطرناک ذمہ داری۔ عمر اگر ایک کتا دریائے دجلہ کے کنارے، یعنی وہ اصل میں دریائے دجلہ اس وقت مدینہ کی حکومت کا سب سے آخری حد تھی، اگر وہاں پیاسا مر جائے تو عمر تیرے سے سوال ہوگا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہیں اور ان کے مشہور تھے، تو ایک عورت وہ اس کو کھانا نہیں ہے، بھوک سے اپنے بچوں کو سلا رہی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ بھیس بدلے ہوئے تھے، وہ نہیں جانتی تھی امیر المومنین نے، تو اس کو کہا کہ بھائی تم امیر المومنین کو بتاؤ، وہ تمہیں سرکاری خزانے سے راشن دے دیں گے۔ جو ایک نظام حضرت عمر نے بڑا اسٹرانگ بنایا تھا، یہ جو آج یورپین کنٹریز میں بینیفٹس کا سسٹم ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا سسٹم تھا۔ تو اس عورت نے کہا وہ امیر المومنین کیسا ہے جس کو جا کر ہمیں بتانا پڑے کہ ہماری کیا ضرورت ہے، وہ کیوں نہیں آتا، اس کو کیوں نہیں پتا میری ضرورت کیا ہے، اور اگر اس کو میری ضرورت نہیں پتا تو امیر المومنین کیوں بنائے۔ اور عمر روتے 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 گھر آئے اور اپنے کندھے پر گندم اٹھا کر ان کے غلام نے کہا امیر المومنین ہمیں اٹھانے دے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، قیامت میں تم نہیں اٹھاؤ گے، میں اٹھاؤں، یہ میرے گئے۔ اپنے کندھے پہ اٹھا کر اس عورت کے پاس گئے، خود پکا کر کھلایا۔ یہ حکمران کا ایک نمونہ تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں پیش کیا گیا کہ وہ سید القوم فی السفر خادمہم، کہ وہ خادم ہوتا ہے، اور اگر وہ اچھا کام کرے تو اس حکمران کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ جس بخاری مسلم کی مشہور روایت میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں پہلا آدمی نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ بہت نمازی عابد ہے، کوئی بھی نہیں ہے، امام عادل، وہ حکمران جو عدل کرے، انصاف۔ اس میں حکمران بھی آ گیا، اس میں ججز بھی آ گئے، اس میں گورنرز بھی آ گئے، ایڈمنسٹریٹرز بھی آ گئے، کاؤنسلرز بھی آ گئے۔ جس کو بھی کوئی گورنمنٹ رسپانسبلٹی ملی ہے وہ اگر پوری کرتا ہے تو وہ ان سب علماء مفتیان سب سے آگے ہے، صدقہ کرنے والے، عبادت کرنے والے سب سے آگے جنت میں ہے، اتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ اور اگر نہیں کرتا تو اس کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ دوسری بات حکمران کے بارے میں، any ruler in any country, and these guidance actually are very relevant for any ruler whether he belongs to any other religion in the world, and there have been books written on the prophetic leadership, and people which are not Muslim, they also benefit، وہ غیر مسلم بھی اس سے benefit، اتنے زبردست ہدایات ہیں۔ ایک اصول آپ نے بیان فرمایا، آج کل یہ جھگڑا چل رہا ہے نا کہ حکمران کوئی لا رہا ہے یا خود آ رہا ہے، یہ مسئلہ ہے نا، اور حکمران وہ عوام کی مینڈیٹ کا آ رہا ہے یا کسی چند لوگوں نے کمرے میں طے کر کے لا رہے ہیں۔ اب اس بارے میں حدیث ہے واضح ہمارے پاس، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل منهم صلاۃ، اللہ ان کی نماز بھی قبول نہیں کرتے، 3 قسم کے آدمی سے، اس میں ایک آدمی ایسا ہے من ام قوم ومن تقدم قوم وهم له کارہون، جو قوم کا امام بن جائے اور لوگوں کی اکثریت اسے ناپسند کرتی ہو۔ اب اس سے مراد امام، جب شریعت قرآن حدیث میں آتا ہے، اس سے مراد حکمران ہوتا ہے، اور ثانوی طور پر امام مسجد ہوتا ہے، کیونکہ امام مسجد کو ہماری فقہ کی کتابیں جو ہیں اسلامک لاء کی، وہ کہتی ہیں امامت صغریٰ، چھوٹا، اور جو رولر ہے اس کو کہتے ہیں امامت کبریٰ۔ تو اگر کسی کو پتہ ہے کہ میں عوام کا مینڈیٹ چرا کے آیا ہوں، جھوٹ بول کے آیا ہوں، دھاندلی کر کے آیا ہوں، انجینئرنگ کر کے آیا ہوں، پیسہ دلا کے آیا ہوں، تو اس کی تو نماز بھی قبول نہیں ہے، وہ تو گیا، اس کی آخرت کتنی برباد ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی امانت ہے، کیونکہ ووٹ، جیسے آپ نے بزرگوں سے ہمارے سنا ہوگا، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی تقی صاحب اور سارے، ایک امانت ہے، ایک گواہی ہے۔ تو ایک آدمی اگر اپنا ووٹ غلط دے دے اس کو گناہ ہے، جو آدمی 22 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ چرا کے آئے، 22 کروڑ لوگوں کا عذاب اس کے سر پہ آئے گا، اتنا کیسے برداشت کرے گا؟ تو ایک آدمی کا برداشت نہیں کر سکتا،
کیونکہ اس نے امانت میں اجتماعی خیانت کی، اور یہ وقف میں خیانت ہے، قوم کا اجتماعی مفاد۔ باقی یہ بات اصولی بات یاد رکھیں، اللہ میں سمجھ لیں، دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ دس از ناٹ اے پلیس فار دا ریزلٹس۔ ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں نا، آج صبح میں نے بھی تھوڑا دیکھنا شروع کیا تھا کیا ہو رہا ہے، تو یہ رزلٹ آ رہے ہیں اور لوگ، کوئی کامیاب ہو رہا ہے کوئی ناکام، جو کامیاب ہو رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے، جو ناکام ہو رہا ہے وہ اور اس کے فالوورز وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ نے آخرت کا منظر بھی کھینچا ہے، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ۔ وہ خوشی اصل خوشی ہے، وہاں کامیابی اصل کامیابی۔ یہ کیا کامیابی ناکامی ہے، اس میں تو کوئی پتہ نہیں۔ جو کامیاب ہو رہا ہے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ اس سے ناراض ہو، جو ناکام ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ اس سے راضی ہو۔ تو قیامت کی خوشی ہے جب وہ انسان خوشی سے اچھلے گا اور پوری دنیا کو دکھائے گا وہاں، اور بھائی میرا اعمال نامہ دیکھو، میرا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وَرَاءَ ظَهْرِي، اور جس کو کمر کے پیچھے سے پیٹ پھاڑ کے اعمال نامہ گندا کالا دیا جائے گا، وہ کہے گا ہائے ہائے میں مر گیا ہوتا، ہائے ہائے مجھے نہ دیا جاتا، ہائے میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ وہ حسرت ایسی حسرت ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کھا جائے گا اس حسرت سے جو آخرت کی حسرت ہے۔ تو یہ دنیا میں جو ایگزامز ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، اس سے ہم اپنی فکر یہ کریں اور حکمران بھی ہماری فکر کریں کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہیں ناکام ہیں۔ کتنا کھا لیں گے دنیا میں، کتنا کما لیں گے، کتنا لوٹ لیں گے، جانا تو قبر میں ہی ہے۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، نہ کوئی کمبل ہوگا نہ بچھونا ہوگا، ہر ایک نے جانا ہے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، قبر آواز دے رہی ہے روز، آ جاؤ آ جاؤ، میں ہوں اندھیروں کا گھر، میں ہوں وحشت کا گھر، اے ابن آدم ہر ایک نے میرے اندر آنا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا اس کا۔ تو دوسرا فرض یہ کہ ایسا حکمران جو خود اس کو پتہ ہو کہ میں لوگوں کی رضامندی کے بغیر لوگوں کا امام بناؤں، امیر بناؤں، اس کے لیے امام بننا حرام ہے۔ پتہ لگانے کا کوئی بھی اچھا انڈیکیٹر ہو سکتا ہے، ووٹس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، حکمران کے فرائض کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے، مثلا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنایا، تو ان کے احترام کے لیے، کیونکہ اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے، اس زمانے میں جو گورنر ہوتا تھا جس کو حضرت عمر اسلامی حکومت ہے، وہ جج بھی ہوتا تھا، وہ رولر بھی ہوتا تھا، وہ معلم بھی ہوتا تھا، وہ مفتی بھی ہوتا تھا، وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتا تھا، قانون بنانے والا بھی سب کچھ ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر اس کو 5-6 باتیں فرماتے تھے۔ ایک بات یہ فرماتے تھے کہ دیکھو میں تمہیں اس لیے نہیں بھیج رہا کہ تم لوگوں کی جان کو خون حلال کرو، لوگوں کا مال کھاؤ، لوگوں کی عزتیں کھاؤ، لوگوں کی چمڑی ادھیڑو، میں تمہیں اس لیے نہیں بھیج رہا۔ خبردار اگر لوگوں کا جان مال تم سے محفوظ نہیں، بلکہ میں تمہیں لوگوں کی جان مال عزت محفوظ کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تو پہلا کام کہ کس حکمران وہ لوگوں کی جان مال، their life, their wealth, their businesses, their honor, dignity، لوگوں کی وہ کتنی ریز کرتا ہے، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام حضرت عمر فرماتے تھے میں اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں کہ نماز قائم کرو، نماز کا نظام بناؤ۔ پہلی بات حضرت عمر ہمیشہ ہی فرماتے تھے نماز۔ نمبر 2، اپنا دروازہ بند نہ کرنا۔ اور حضرت عمر ہر شہر میں جا کر پوچھتے تھے، جب جاتے تھے نا لوگوں کو پوچھتے تھے تمہارا حاکم نماز قائم کراتا ہے، اپنا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے یا بند ہے اس کا، فار دا نیڈی پیپل، یا صرف پریویلیج لوگ اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ نمبر 3، سادہ زندگی گزارتا ہے، لگژری بڑے بڑے گھوڑوں پہ سواری کرتا ہے۔ نمبر 4، غریبوں کا خیال کرتے ہیں۔ نمبر 5، فیصلہ انصاف کا کرتا ہے، جسٹس، اس کی عدالتیں بکی ہوئی ہیں، عدالتیں غریب کے لیے کچھ اور ہیں، امیر کے لیے کچھ اور ہیں، کسی ایک کے لیے اور ہے، دوسرے کے لیے اور ہیں، یا سب کے لیے برابر ہیں، اور لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا۔ اگر ایک کا بھی جواب نہ میں آتا کہ نہیں ہمارا حکمران ایسا نہیں کرتا، ہمارا گورنر، حضرت عمر اس آدمی کو سیک معزول کر دیتے تھے، جاؤ تم اس قابل نہیں ہو کہ لوگوں کی حکمرانی کرو۔ تو یہ دوسری بات، یہ فرائض ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کا وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے، اور کیا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں لوگوں کی مدد کرے، اور اللہ کی عبادت میں ساری باتیں آتی ہیں۔ ہماری مذہبی تنظیموں کا ایک المیہ یہ، اس وقت مذہبی تنظیمیں تقریباً ہار گئی ہیں، اس میں ٹھیک ہے اور مسئلہ انجینئرنگ وغیرہ وہ اللہ ہی جانے، ہمیں نہیں پتہ، وہ جو ادارے ہیں وہ بتائیں گے، لیکن دوسرا مسئلہ یہ کہ ہماری جو مذہبی تنظیمیں وہ اسلامی سیاست کا مطلب ان کے ہاں صرف نماز، روزہ، ختم نبوت یہی ہوتا ہے بس۔ وہ اس کو نہیں سمجھتے کہ حکمران کا کام لوگوں کی جان کی پروٹیکشن ہے، عدل کی پروٹیکشن ہے، لوگوں کو سیکیورٹی دینا ہے، پیس دینا ہے، ہیلتھ دینا ہے، ایجوکیشن دینا ہے، اس کو وہ کوئی سیکولر کام سمجھتے ہیں۔ جبکہ دنیا کے جو نان مسلم اچھے فرسٹ گریڈ کی حکومتیں ہیں، یورپین کنٹریز، آسٹریلیا، ملیشیا،
ٹرکی، یو ایس، وہ اس کو بڑی چیز سمجھتی تو وہ کامیاب ہے۔ حکمران کا بنیادی ایک کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کا لائف سٹینڈرڈ سٹرونگ کرے اور اس کو اپلفٹ کرے، لوگوں کو ایک اچھی عزت والی زندگی دے۔ اس لیے ہمارے مسلمان بھاگ بھاگ کے مغربی ممالک میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو ظلم مل رہا ہے، اسلامی ممالک میں یہاں عدل مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تمہارے لیے سخت اندھیرے ہوں گے، تمہیں راستہ نہیں ملے گا قیامت میں، دنیا میں ڈھونڈ لو، جتنا پیسہ لگانا ہے لگا کے ظلم کر کے ڈھونڈ لو۔ پھر حکمران کے لیے اللہ نے ضروری قرار دیا کہ اپنے عقل سے فیصلے نہیں کرو، مشورے سے کرو، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں 2-3 جگہ فرما چکے ہیں کہ آپ بھی مشورے سے کام لیں، اللہ کے نبی ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، میرے نبی آپ مشورہ کیجئے امر حکومت کے معاملات میں، امر سے مراد حکومت کے معاملات۔ بھئی اللہ کے نبی تو مشورہ، آپ اگر گھر کے ذمہ دار ہیں نا بھائی، تو گھر میں ڈکٹیٹر نہ بنیں، بیوی سے مشورہ کریں، شوہر سے، اپنے بیوی شوہر سے مشورے میں آئے، بچوں سے مشورہ کریں، خاندان میں مشورہ کریں، آپ آفس میں ہیں اپنے جونیئر سے مشورہ کریں، اللہ نے سکھایا ہے۔ ہاں جب ایک بات طے ہو جائے پھر اس پر آگے چلیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ نے حکومت کے بارے میں فرمایا ان کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے سے چلتا ہے، تو حکومت مشورے سے چلے، کیبنٹ کا سسٹم ہے، پارلیمنٹ کا سسٹم ہے، اس کا کوئی بھی اسٹرکچر ہو سکتا ہے۔ یہ تو باتیں ہم نے کر لیں کہ حکومت کے کیا اصول ہیں اور حکمران کی ذمہ داری کیا ہے۔ دوسری طرف عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ خاص طور پہ اگر عوام کو یہ لگ رہا ہو کہ حکومت ہماری مرضی کی نہیں آئی یا ڈیو پروسیس پورا کر کے نہیں آئی، کچھ نہ کچھ انجینئرنگ ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے، تو کیا وہ ریوولٹ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ حکمران چاہے نیابت سے آئے، چاہے مشورے سے آئے، چاہے زبردستی آ جائے، اس کے خلاف ریوولٹ کرنا حرام ہے، یعنی اسلحے سے نکلنا حرام ہے۔ چنانچہ اس پر احادیث کی ایک کثرت ہے، اگر میں 2-3 آپ کو سنا دوں۔ آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت، اسمعوا اطیعوا ولو امر علیکم عبد حبشی کان رأسہ زبیب، حکمران کی بات مانو، یعنی جائز چیزوں میں جو عام ایڈمنسٹریٹو ایشو ہیں، جیسا بھی آدمی آ جائے اب اس کی بات ماننی ہے، کیونکہ اگر آپ نے ریوولٹ کیا تو جو تباہی آئے گی وہ خراب آدمی کے آنے سے 100 گنا زیادہ تباہی آئے گی۔ ریوولٹ جائز نہیں ہے۔ ہاں قانونی لحاظ دائرے میں آپ مخالفت کر سکتے ہیں، اپنی آواز ریز کر سکتے ہیں، اور وہ جائز اور ضروری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ کہ ظالم حکمران جو زبردستی آیا ہے، ظلم سے آیا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے سامنے آواز بلند کرنا کہ ہم آپ کی بات غلط بات نہیں مانیں گے، ہم آواز بلند کرتے رہیں، جیلوں میں جاتے رہیں، کرتے رہیں، ریوولٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، حکمران جیسا بھی وہ مسلمان ہے، واضح کافر جب تک نہیں ہے اس کی بات سنو اور مانو۔ فی عسرک و یسرک، چاہے وہ مشکل حکم دے، آسان حکم دے، اور تمہیں اچھا لگے برا لگے، وآثرۃ علیک، وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے، نااہل آدمی کو اوپر لا رہا ہے اور اہل کو نیچے کر رہا ہے، پھر بھی اس کی بات مانو۔ اور آپ نے انصار سے خاص کہا ستکون بعدی اثرۃ، انصار اللہ کے نبی کے بعد کے ہیں جن کی قرآن تعریف کر رہے، آپ نے کہا انصار تم پر ترجیح دی جائے گی۔ اور مروان وغیرہ کے زمانے میں نظر آیا، مروان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 40-45 سال بعد حکمران آ گیا، زبردستی آیا ہے، سب صحابہ نے مانا، تابعین نے مانا، ماننا پڑے گا اس کو۔ تو آپ نے کہا کہ تم پر ترجیح دائے گی، انصار دنیا میں صبر کرنا، آخرت میں میرے سے لے لینا، ٹھیک ہے، دنیا میں مزاحمت نہیں کرنا، مزاحمت جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی مزاحمت جائز نہیں اور حکمران کی بات ماننا، دیٹس ایکچولی یعنی شریعت جو ہے فتنے سے منع کرتی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرو جس سے فتنہ ہو جائے۔ عالم اسلام میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں، عراق، لیبیا، شام، جہاں لوگ اپنے حکمران سے ناخوش تھے، انہوں نے ریوولٹ کیا، تو آج کیا حالت ہے وہاں؟ میں ان سارے اکثر ملکوں میں جا چکا ہوں، تباہی بربادی ہے۔ پہلے اچھا تھا، اس حکمران جو اچھا نہیں تھا اس کے ہوتے ہوئے، یا اب نظام اچھا ہے، اب اور برباد ہو چکا ہے، کہیں بھی خیر نہیں آئی کبھی بھی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ مسلمان لوگوں نے اپنے حکمران کے خلاف عام ریبیلین کی ہو اور خیر آ جائے، کبھی بھی خیر نہیں آتی، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو تنظیمیں کرتی ہیں وہ شریعت کے اجماع کے، حافظ ابن حجر نے، ابن تیمیہ، امام احمد بن حنبل، ان سب کے حوالے ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے، یہ حرام اجماعی لحاظ سے پوری امت کا کانسنسس جائز نہیں ہے۔ ایک بات اور ایسے موقعوں پر آتی ہے کہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ان کاموں میں لگتے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں۔ شریعت کا اصول یہ ہے
آپ یہاں پڑھے لکھے حلقوں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ بھئی آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرو، آپ کا کام تھا ووٹ ڈالنا، آپ کا کام تھا صحیح بات ریز کرنا، آپ نے کر دیا. اب آگے جو کام آپ کا نہیں ہے اس میں آپ نہ پڑھو. آپ جج نہیں ہو، آپ حکمران نہیں ہو، آپ فوجی نہیں ہو، آپ وکیل نہیں ہو، آپ صحافی نہیں ہو، آپ یہ کام ان پہ چھوڑ دو، آپ اپنا کام کریں. تو اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چھوڑ دے، فضول کاموں کو چھوڑ دے. اسی طرح لوگ اس میں مذاق کرنا شروع ہوتے ہیں. تو اللہ قرآن میں فرما رہے لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، عسیٰ یکونوا خیرا منہم. تو میمیں بن رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ایک پارٹی والے مخالف پارٹی کے میمیں بنا رہے ہیں جناب، وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، دوسرے اس کا بنا رہے ہیں. یہ کبیرہ گناہ ہے. غیبت ہو رہی ہے، 24 گھنٹے غیبت لگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، قرآن کہہ رہے لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو. اللہ کے نبی فرما رہے معراج میں نے دیکھا کہ جو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں مسلسل. یہ عذاب ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم جو خرابی بیان کر رہے ہیں اس آدمی میں اگر ہے پھر بھی گناہ ہوگا؟ آپ نے کہا وہی تو غیبت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ جس کی برائی کر رہے ہیں وہ واقعی برا ہے پھر بھی حرام اور غیبت ہے. آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے اور آپ برائی بیان کر رہے ہو پھر تو بہتان ہے، ڈبل گناہ ہے. تو ہم دونوں کام کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں جو ویڈیو آئی، جو خبر ہم تک آئی اپنے مخالف کی، فلاں حکمران کی، فلاں کینڈیڈیٹ کی، وہ صحیح ہے غلط ہے. ہم ان صحافتی اصولوں کو نہیں جانتے. بات اتنی خلط ہو گئی ہے تو چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. ضرورت کیا ہے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے میرے سے کہنے سے ہوگا کیا؟ ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اور جو نیچے نظام میں لوگ چلا رہے وہی فیصلہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یزید الجعفی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہمارے ایسے حکمران آ جائیں جو ہم سے ہمارا حق سوال کریں، اپنا حق مانگے اطاعت وغیرہ، اور ہمارا حق ہمیں نہ دے، ظلم کرے، ہم کیا کریں؟ آپ نے اعراض کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. پھر پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان حکمرانوں کو ان کا حق دے دو اور اپنا حق چھوڑ دو، قیامت میں لے لینا. لہٰذا غیبت، چغلی کرنا، چغلی کا مطلب سچ بات کو بھی ایسے پھیلانا جس سے فساد پڑے. سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر ایسی خبریں آ رہی ہیں، فساد پڑ رہا ہے، لوگوں میں ارتعاش آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، مار دھاڑ، جذباتی ہوئے سمجھدار ترین لوگ جذباتی گالیاں نکال رہے ہیں. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں. مسلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس بالطاعان، وہ تانے نہیں دیتا، ولا باللعان، لعنتیں نہیں دیتا، ولا بالفاحش، بے حیائی کی بات، ایک دوسرے پہ اسکینڈل کے الزامات لگ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے مسلمان فحاشی کی باتیں نہیں کرتا، ولا بذی، بکواس بےہودہ گوئی مسلمان نہیں کرتا. اس کا مطلب اس کا اسلام خراب ہے. اور میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور ہمارے ذمہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا دین پورا کر رہے ہیں، ہم اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، اپنے خاندان کے جو ہم پر حق ہے وہ پورے کر رہے ہیں، اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں، لوگوں کو محبت اور اصلاح سے دین کی طرف بلا رہے ہیں، جو علم ضروری ہے دین کا وہ ہم حاصل کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو ایسے ہی ہوتا رہے گا کہ فیصلے تو آسمان پہ ہوتے ہیں. جو آیت میں نے شروع میں پڑھی قل اللہم مالک الملک، اللہ ہی حکومتوں کا بادشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکومت لیتا ہے. وتعز من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر، ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ قادر ہے. تو نہ حکومت ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، نہ حکومت کا چھننا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. رضامندی تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم لوگ کیا کریں؟ ہم دعا کریں. اچھا یہ چیز ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں. چوتھی بات جو عوام کی، زبان کو روک کے رکھنا، تانا زنی نہ کرنا، لعنتیں نہ دینا، غیبتیں نہ کرنا. جس بات کا پتہ نہیں ہے، جب تک ڈیو تحقیق ریسرچ بات پوری نہ ہو جائے اس کا پتہ نہیں، اس میں باتیں نہ کرنا. میرے خیال میں ایسے، میرے خیال میں ایسے. آپ کے خیال کا کیا پتہ ہے؟ دنیا تو پورے ریسرچ پیپرز لکھتی ہے، پی ایچ ڈیز کرتی ہے، پھر ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے. اس وقت بھی اگر کوئی صحیح پڑھا لکھا پروفیسر، عالم ہے، سمجھدار، وہ کہتا ہے my research says that، وہ بھی اس کو 100% نہیں کہتے. تو اللہ کو پتا صحیح کیا ہے. تو ہم ایسے لوگوں کے اوپر فوجی بنے ہیں، قاضی بنے ہیں، ہم دنیا کی عدالت میں سارے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائی دوستو بزرگوں، دنیا کی عدالت میں سارے فیصلے نہیں ہوگے. اصل فیصلے تو اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے. اللہ کا اصول ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ کہتے ہیں میں مہلت دیتا ہوں. کبھی اللہ ظالم کو 20 سال بعد پکڑے گا، کبھی 40 سال بعد. بہت دفعہ دنیا میں اللہ اس ظالم کو پکڑے گا ہی نہیں، اللہ آخرت میں پکڑے گا. دنیا دار الجزا نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے. یہاں عمل کرنا ہے، فیصلے اللہ پہ چھوڑ دینے. ہم فیصلے کرنے والے نہیں. ہم اپنا
بات کریں، فضول چیزوں سے بچیں، فضول قسم کی اور کسی ایک کی محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھنے سے بچیں. یہ بڑا اہم. اس وقت تعصبات آن دا رائز ہیں پوری دنیا میں. اپنے لوگ ایفیلیشنز میں جذباتی ہو چکے ہیں، جنونی ہو چکے ہیں، ریڈیکل ہو چکے ہیں. اپنے کسی چاہے کسی کا کہ ریلیجس عالم ہے اس سے محبت ہے، اس کو پیر صاحب سے محبت ہے، یا کسی اپنے حکمران سے محبت ہے، اس کے خلاف کوئی بات کرے لڑنے مرنے پہ آئے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا احبب حبیبک ہونا ما، اپنے محبوب سے تھوڑی سی کم محبت کرو. عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ہو سکتا ہے کسی دن نفرت ہو جائے. وابغض بغیضک یوما ما، جس سے نفرت کر رہے ہو تھوڑی سی کم کرو. عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، ہو سکتا ہے کسی دن محبت ہو جائے. یہ دنیا کی محبت اور اس میں تو کوئی مدار ہمارا ہے نہیں نا. نہ اس کسی کے ہم نے دل کھول کے دیکھا ہے، نہ ہم جس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں میڈیا سے ہی آ رہی ہیں، ہم نے کون سی اس کو جان کے دیکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ سفر نہیں کیا یا بزنس نہیں کیا، اس کے بارے میں آپ کی رائے صحیح ہے ہی نہیں. ہاؤ ڈو یو نو؟ ایک آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا حضرت، لیکن جب آپ بزنس کرو گے پھر پتہ لگے گا وہ آدمی بات پہ کھڑا رہتا ہے، نقصان کے وقت اپنی کمٹمنٹ پوری کرتا ہے کہ نہیں. سفر کرو گے پتہ لگے گا اوپر سے ہنس رہا ہے، اندر سے کیسا کریکٹر کیسا ہے اس کا. ہم تو کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا اپنا کام ہم کریں اور اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ نے جس کے جو سپرد کام کی اس پہ چھوڑ دیں، اور اپنے کام کو دیکھیں، اپنے عیبوں کو دیکھیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ اللہ کے یہاں سرخرو ہو کر ملیں. اور اس سے بات آج جس موضوع پہ میں نے بات کی، اسلام اور سیاست، حکمران کے حقوق اور عوام کے، کہ اسلام ہمیں ہر قسم کی چیز کے بارے میں کچھ بتاتا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے. تو ہم اس کی کوشش کریں ہماری زندگی میں کوئی بھی موقع ہے اس کے احکام، اس میں اللہ رسول کا حکم کیا ہے، وہ مستند علماء کرام سے سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.